الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور تقاضے کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات عنوان گفتگو رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی والے جملے سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا۔ اسلام مسرتوں کا دین ہے، خوشیوں کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے اندر وہ حسن تھا کہ کائنات ساری حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہی مسکرا رہی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے دن میں حضور سے ملا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ پھر 10 سال میں حضور کو دیکھتا رہا۔ حضور کے وصال سے چند دن پہلے میری جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس تخیل کو اور رنگ میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے ہی دنیا مسکراتی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب حضور ہلکا سا مسکراتے تھے تو رونے والوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، غمزدہ لوگ مسکراتے تھے۔ حضور کی خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا امت کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا یہ نہیں تھا کہ حضور بڑے تکلف سے مسکراتے تھے، حضور کی تو عادت تھی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مسکراتے رہنا، خوشی کا اظہار۔ اسلام بہت ساری چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے، حدود و قیود میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی ہے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں اس طرح کا کہ ڈھیروں بارات لے کے جائی جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کیا تھا۔ تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا۔ بارات نہیں لے کے جائی جاتی تھی، ولیمے کا حکم دیا۔ اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو۔
اچھا، اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں، لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا۔ اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں، اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے۔ آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے، یہ جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک کی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں، آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو، اس کا اصل مزاج دیکھیں۔ مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں، جائز پیسوں سے پکائے، انہیں لائٹنگ لگوائی، کوئی منع نہیں، سارے محلے کو کھانا کھلایا، کوئی منع نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے۔ ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، اس میں رقص کرنا، اسے بھنگڑے ڈالنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا، عورتوں کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی، جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے، سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں، وہ 100 کنال کے گھر میں رہے، اگرچہ سنت یہ نہیں، پر یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا، کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا؟ تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی صحابی نے، بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ میرا درد ہے، میں درد سے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں۔ امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار، ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ، ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے، اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ، ختم بخاری، مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ، آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے، پوسٹر لگا کے، اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے، سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں۔ مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے، اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی، اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، یتیم کو دے دینا چاہیے۔ درد کے ساتھ بات کر، سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا،
صرف دستک دے. او بھائی دیکھو، ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے. اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے. تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا. یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا. اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی. اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے. کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا. اس نے دیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل، فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے. بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک. یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں. اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ. بخاری ہے بخاری. فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، صلی اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کچھ کہا تو صحیح نہ یار. ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم تو سارا سال مناتے، بس 9 کو مناؤ نا بھائی. کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے. میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی. جشن میلاد ہی کہہ لو. یہ کہہ لو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو. عیدیں 2 ہی ہیں. میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے. میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے. اور قرآن پاک پڑھ
قرآن پاک پڑھ. حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اور سیاستہ پڑھ. حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا. یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے. یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں دو ہی ہیں. رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے. وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی. ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, یہ تو ایمانی تقاضا ہے, یہ تو روح کا تقاضا ہے, یہ تو اندر اچھلتا ہے. شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں. اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو. پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت, منع ہے قرآن پڑھنا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا. اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے, دونوں میں ہی کمی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے. سننے والا کوئی ہونا چاہیے, نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور سننے والے کا درجہ, ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو. اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ, ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا. بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع. شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا. میں سو گیا, بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا. بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے حسنت جمیع. چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا. نیند آ گئی, میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بن ہی نہیں رہا. حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے. یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے. وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی. بلغ العلا بے, شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے. بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ, کہہ دے صلو علیہ وآلہ. فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے. کچھ چھوٹا درجہ ہے نہ تو ایمان ہے, نہ تو طاقت ہے, نہ تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے. بس شرط ہے نعت ہو, شرط ہے, شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو. وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے. جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں, میرے کان میں لوگ کہہ دیتے, آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی, تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے, تو نعت سنی نہیں آج تک. ہاں اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر, اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر, اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت احسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر. اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو, جذبات بھی ہو, حسن بھی ہو, علم بھی ہو, عمل بھی ہو, قرآن بھی ہو, حدیث بھی ہو, تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر, پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر. تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو, ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے, قیامت کی رات بڑی گہری ہے, سفارش نہ کرو, اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ, میرا بازو پکڑو اور جنت تک. کہتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سونیا نہ ڈر لگتا ہے. وہ بچہ کہتا میں نے نہیں باہر جانا, اندھیری رات ہے, ابا جی نال چلو. تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے, کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا. تو یہ نعت ہے نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سونے جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں, مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے, مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے, میں مجرم ہوں آقا
مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو بھئی نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے دف لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خواں صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے ہیں، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے۔ اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے، پھر تقاضوں پہ آتا ہوں۔ محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب کہہ دے جب فضل ملے، رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے، مسکین کو دے۔ محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی۔ یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے۔ شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے۔ جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے۔ تو یہ تو شکر ہے، اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا، صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں تھا، بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کرنے، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے، اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے،